ہاؤس میں پیش کیا. یہ اس بات کا اعتماد ہے کہ جب سیلاب آیا تو ڈی جی خان مظفر گڑھ اور اس ساؤتھ پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں اس وقت جانا مشکل تھا، میرا قائد 7 گھنٹے کا گاڑیوں میں سفر کر کے وہاں غریب کی کٹیا تک پہنچا. جناب والا، جب ہماری مائیں بہنیں اسی لاہور میں ہائیسٹ ڈبوں میں بری طرح گھس کر عزت اور وقار کو پامال ہوتے ہوئے اپنی مزدوری کے ٹھکانوں پر پہنچتی تھی، انہیں ایئر کنڈیشن بسیں دی، انہیں میٹرو بسز دی، وہ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ آج اپنی نوکریوں پر پہنچتی ہیں. غریب آدمی اگر اپنی جاب کے لیے اور اپنے حصول رزق کے لیے صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے غریب کے ہمدردوں کو اس بات کا دکھ پہنچتا ہے. جناب والا، میں ایک بات اس عوام کی نظر کر دوں کہ جس آدمی نے یہاں غریب آدمی کی سستی روٹی کے پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا تھا، آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے اس اپوزیشن جماعت کے اس لیڈروں نے انہیں ٹکٹ دیا دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے. جس نے اس پنجاب میں انکم سپورٹ پروگرام کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے، اسی ایسے امید کو آپ نے ٹکٹ دیا دوبارہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے لیے. یہ غریبوں کے ساتھ ان کا پیار اور محبت ہے جناب والا. اور میرے قائد نے اندھیرے میں بسنے والے اس ملک کے نوجوان بچے اور بچیوں کو سولر لیمپ دیے. میرے قائد نے یہاں پر ابھی ایک ڈاکٹر صاحبہ اعتراض کر کے گئی ہیں کہ جناب والا لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 70% سے اوپر نمبر لینے والوں کو دیے جاتے تھے، لیکن ایک بندوق ایک چور اور ڈاکو بھی اٹھاتا ہے، اور ایک بندوق ایک بارڈر پہ کھڑا ایک جوان بھی اٹھاتا ہے جو ساری رات جاگتا ہے، اور میں اور آپ سکون کی نیند سوتے ہیں. یہ تربیت کی بات ہے، یہ سوچ کی بات ہے، یہ عمل کی بات ہے. اگر آپ کا ذہن ایسا ہے کہ آپ ماں اور بہنوں کو اسٹیجوں پر نچا کر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے. ہم علم کی روشنی دکھا کر لوگوں کو سیدھی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ میاں شہباز شریف کا ویژن ہے. جناب والا، بات غریب کی انہی کے قائد نے اعلان کیا تھا کہ میں اس ملک میں ہیلتھ انشورنس لے کر آؤں گا. انہی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہاں انہوں نے بجٹ پیش کیا. پورے بجٹ میں 50 کروڑ روپے ہیلتھ انشورنس کے لیے رکھے. اتنے بڑے صوبے کے لیے ہم نے رکھے ہیں، ہمارے قائد نے رکھے ہیں، وزیر خزانہ نے پیش کیا. ہم نے 4 ارب روپے ہیلتھ انشورنس کے لیے، ہم نے اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا. ہم نے تعلیم کا بجٹ زیادہ کیا. مانتے ہیں اگر یہ قصور ہے تو یہ قصور ہم کرتے رہیں گے چاہے جو مرضی سزا ملے. پاکستان اور پنجاب کے عوام نے ہمارے قائد کی سوچ پر اعتماد کیا اور بے پناہ ووٹیں دی اور اس جمہوری سسٹم پر اعتماد کا اظہار کیا. جنہوں نے اس صوبے کے ٹکڑے کرنے کی باتیں جو کرتے تھے انہیں لوگوں نے ریجیکٹ کیا. وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نیا بنائیں گے، ہم وہ کہتے ہیں جو قائد اعظم ہمیں دے گیا ہم اسے خوشحال بنائیں گے. ہماری سوچ جو ہماری وراثت ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان دیا، ہم اس کی خوشحالی اور مضبوطی کی بات کرتے ہیں. یہ ایک نیا ماڈرن ممی ڈیڈی پاکستان دینا چاہتے ہیں جس کا ہماری مذہبی ثقافت میں کوئی جگہ نہیں ہے. جس کے لیے انہیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف غریب آدمی کے لیے اگر سبسڈی رکھے تو ان کے سینے میں درد اٹھتا ہے. اور محلوں میں رہنے والوں کی اگر جب اسے کمائی نکال کر لگژری گھروں سے نکال کر اگر غریب کی جھونپڑی میں جائے تو انہیں درد ہوتی ہے. جناب والا، عملی طور پر آج دن تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے غریب کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہو. اگر ہم نے پیسے رکھے ہیں غریب کی فلاح بہبود کے لیے، اگر ہم نے صحت کے لیے پیسے رکھے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، آپ بتا دیں کہ آپ نے کتنا غریب آدمیوں پر صرف کیا. آپ نے اس ملک کے غریب اور یتیم مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے نام پر جو کھالیں جایا کرتی تھی وہ بھی آپ اپنے اس ماڈرن ہاسپٹل میں لے گئے اور وہاں بھی آپ نے غریبوں کو کچھ نہیں دیا. وہاں بھی غریب دھکے کھاتے پھرتے ہیں. آپ نے ایک لمز کے نام سے یونیورسٹی بنائی، کتنے غریب آدمی وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ریکارڈ پر لے کر آئے. میں بتاتا ہوں کہ پنجاب کے اسکولوں میں آئی ٹی لیبس دی، پنجاب کے اسکولوں کو مسنگ فیسلٹیز دی، اپ گریڈ کیا، اور مزدور کے بچے اور بھٹے کے مزدور کے بچے کو دانش اسکول جیسے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع آن میرٹ قابلیت کے لحاظ پر میاں شہباز شریف نے دیا. آؤ مقابلہ کر کے بتاؤ، کوئی ایک کام تو بتائیں. آپ تنقید پر آئے، تنقید کرنے کے لیے سب کو موقع ملتا ہے جناب والا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ باشعور ہو گئے ہیں. نہ تو انہوں نے کرپٹ لوگوں کو موقع دیا استعفا، نہ ان ممی ڈیڈی لوگوں کو دوبارہ موقع دیا.